بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مریم بوٹی حمل کے دوران بچے کی پیدائش میں مدد کرتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پتے رحم کو مضبوط بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور حاملہ ہونے کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اس جڑی بوٹی کے پودے کے پتے مدینہ کے مقدس شہر کے ایک حصے میں کوہ احد یعنی پہاڑ احد کے قریب بازاروں میں دستیاب ہیں۔ یہ خشک سالن کے پتوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پتے ایک خاتون کو دیے تھے جن کے لیے حمل ٹھہرنا مشکل تھا۔ اس کا پھول نہ صرف مشقت کے لیے مخصوص ہے بلکہ دیگر بیماریوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اتفاقاً مریم کے پھول کو کھایا نہیں جاتا بلکہ اسے ڈیلیوری روم میں گرم پانی کے پیالے میں بھگو دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پودا، یہ جو پھول کی گیند ہوتی ہے، پوری شکل میں کھلنے لگتی ہے۔ مشقت جاری ہے، ماں کو آہستہ سے پسینہ آتا ہے اور جب پھولوں کی گیند نرم ہونے، کھلنے اور لکڑی کے پھولوں میں پھیلنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی اس عمل کو تیز کرنے کے لیے عورت کو پانی کا ایک گھونٹ دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے پھول کھلتا ہے اسی طرح اس کا جسم بھی کھلنے لگتا ہے، اور جب پھول مکمل شکل میں ہوتا ہے تو عورت بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے مکمل تیار ہوتی ہے۔ مریم کا سائنسی نام اناسٹیکٹیکا ہے۔ مشرقی وسطی اور صحرائے صحارا کے بنجر علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس میں شمالی افریقہ کے کچھ حصے اور ایران، مصر، فلسطین، اسرائیل، عراق، اردن اور پاکستان کے علاقے شامل ہیں۔ اگرچہ ری ہائیڈریٹڈ پلانٹ کو بعض اوقات نئے پتے، پھول اور پھل نکالنے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اس کی بجائے بیج بعض اوقات مردہ والدین کے پودے، یعنی جو پودا فوت ہو گیا ہے، ڈیڈ ہو گیا ہے، اس پر پھلوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہیں سے نئے پودے اگاتے ہیں۔ برسات کے موسم کے بعد پودا سوکھنے کے بعد پتے اور کرلنگ شاخیں ایک سخت گیند کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور ہائبرنیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کچھ وقت کے لیے وہ پودا سو جاتا ہے اور اگلی بارش کا انتظار کرتا ہے۔ جو ہی بارش ہوتی ہے تو وہ پودا دوبارہ سے کھلنے لگتا ہے۔ گیند کے اندر پھل جڑے اور بند رہتے ہیں اور بیجوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیج بہت سخت ہیں اور سالوں تک غیر فعال رہ سکتے ہیں۔ بارش کے قطروں کے ساتھ گیند کھل جاتی ہے اور پودا نیند یعنی کہ ہائبرنیشن سے نکل کر دوبارہ سے کھلنے لگتا ہے۔ یہ ہائیگروسکوپک ہے، یعنی ہوا سے نمی کو جذب کرنے یا اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ اس کی شاخیں پانی کی موجودگی میں فوری طور پر دوبارہ بن جاتی ہیں۔ اسے فروری سے اپریل میں اتلی بجری یعنی صحرائی مٹی سے اٹھایا جاتا ہے۔ پتے، لکڑی کے حصے اور بیج۔ دواؤں کے لیے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ دواؤں کی تیاری کے طور پر اسے پانی میں دوبارہ رکھا جاتا ہے اور وہی پانی نزلہ زکام کے لیے اندرونی طور پر پیا جاتا ہے۔ بطور امینا گو یعنی جڑی بوٹی ہے، جن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ماہواری کو لاتی ہیں یا ماہواری کے جو مراحل ہوتی ہیں ان کو آسان بناتی ہیں، اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مرگی، بچہ دانی کی نکسیر اور درد سے نجات اور بچے کی پیدائش میں مدد فراہم کرنے کے لیے مریم بوٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کو مختلف قسم کے علاج کے لیے بتایا گیا ہے کہ جڑی بوٹی مریم بوٹی کو کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ جگہوں پر اسے زیتون کے تیل اور شہد میں ملا کر پاؤڈر بنایا جاتا ہے اور تازہ پتوں کے مائع کے طور پر آشوب چشم اور آنکھوں کے دیگر مسائل کے علاج کے طور پر بھی اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ان ممالک میں دواؤں کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جہاں پہ یہ نہیں اگتا۔ ملائیشیا میں یہ عام طور پر بچے کی پیدائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں بہت سی خواتین روایتی دائیوں سے براہ راست تیار شدہ جڑی بوٹی کو خریدتی ہیں۔ اس جڑی بوٹی کا فائدہ آپ جانتے ہیں؟ حاملہ خواتین اگر جان لیں تو اس کا استعمال شروع کر دیں گی۔ آج ہم مریم بوٹی کے فائدے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جو کہ اکثر خواتین حاملہ ہونے کے دوران استعمال کرتی ہیں۔ مریم بوٹی کو مریم کا پھول بھی کہا جاتا ہے۔ مریم بوٹی کو انگریزی اور سائنسی زبان میں اناسٹیکٹیکا بھی کہا جاتا ہے اور یہ صحرا کے بنجر علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس میں ایران، عراق، پاکستان شامل ہیں، لیکن یہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ میں آرام سے مل جاتی ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو وہاں سے ہی منگواتے یا خریدتے ہیں۔ مریم بوٹی میں
کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم اور آئرن بھی پایا جاتا ہے، اور کئی ممالک میں اس کا پاؤڈر شہد اور زیتون کے تیل کے ساتھ آنکھوں کے دیگر مسائل کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان اور ملائیشیا میں عموماً خواتین اس جڑی بوٹی کا استعمال بچے کی پیدائش کے دوران کرتی ہیں تاکہ لیبر پین میں کمی لائی جا سکے۔ مریم بوٹی لیبر کے درد کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ نارمل ڈیلیوری کے چانسز بڑھاتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ جب بھی حاملہ خواتین کو لیبر پین شروع ہو جائے تو ایک پیالے میں پانی لیں، اب اس میں مریم بوٹی کو بھگو دیں۔ اب اس پانی کو آرام آرام سے پئیں۔ کچھ دیر بعد یہ بوٹی بڑھنے لگے گی، کھلنے لگے گی۔ جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے اسی پیالی سے پانی پیتی رہیں، اور پانی ختم ہونے کی صورت میں دوبارہ اس پیالے میں پانی شامل کرتی رہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو پانی بچ جائے اس کو پودوں میں ڈال دیں اور اس بوٹی کو خشک کر کے دوبارہ استعمال کے لیے سنبھال کے رکھ دیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ٹوٹکا پسند بھی آیا ہوگا اور کارآمد بھی لگا ہوگا۔ اگر آپ حاملہ ہیں تو آپ جڑی بوٹی کا استعمال بتائے گئے طریقے سے کیجئے، فائدہ ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔